شب معراج کا واقعہ بتا رہے تھے کہ جی اس پہ جو جب رسول گئے تو پردے کے پیچھے جو ہے نا امت کے جو پہلے خلیفہ ہیں ان کے لہجے میں بات کی تھی اللہ نے. کیا کہا عائشہ جو ہے اپنی خچر وغیرہ جو بھی اس کا تھا اس پہ سوار ہو گئی تھی. اس نے کہا تھا میں اس کو یہاں پہ مجھے زندگی میں بھی اس سے نفرت تھی, اب بھی مجھے اس سے نفرت ہے, میں اس کو یہاں پہ نہیں دفن ہونے دوں گی. لمبے زلف میرے بھائی آ گئے. السلام علیکم. یا اللہ, السلام علیکم بھائی صاحب, کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم, کیسے ہیں جی حسن اللہ یاری وعلیکم صاحب؟ السلام, سلامت رہیں, سلامت رہیں. پاکستان سے کال کر رہے ہیں؟ جی پاکستان لاہور سے بات کر رہا ہوں. لاہور پاکستان, کیسے ہیں بھائی, خیریت سے ہیں؟ جی میں ٹھیک ٹھاک. میری لاسٹ ٹائم آپ سے بات ہوئی تھی. چہرہ آپ کا آشنا لگ رہا ہے, کیا نام ہے؟ گلریز. ہاں گلریز, آپ نے فون کیا تھا نا پچھلی دفعہ. ہاں وہ میری آڈیو کال ہوئی تھی اس پہ. ہاں آڈیو کال, اچھا اچھا, بات کریں, حکم کریں, کیا بات؟ میں نے بات یہ کرنی تھی, ابھی میں نے آپ سے السلام علیکم کہا ہے, آپ تو مجھے کہا کیا حال ہے جی. میں نے نوٹ نہیں کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, حکم کریں بھائی. ہاں تو وہ میں نے ہی ایسے آپ کو تو پتہ میں سنی سے رافضی ہو گیا ہوں. ہو گئے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ کیا نام ہے, اب میں نے ایک بھائی کو کہا, میرے اہل سنت بھائی ہیں, وہ کہتے جی کہ کیا نام ہے, میں نے ان سے کہہ دیا شکر ہے میرے مولا کا, امام حسین کا. وہ کہتے جی شکر اللہ کا کرنا چاہیے, تم نے گناہ کیا, شرک کیا. نہیں شکر تو آرہے کا کرتا ہے. من لم یشکر الخالق من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق, یہ بہت مشہور حدیث ہے کہ جس نے مخلوق کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کی شکر ادا نہیں کی نا. شکریہ تو ہم آپ کو کہتے ہیں, شکریہ بھائی, شکریہ کیا ہے, شکریہ تو ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں شکریہ. شکریہ اردو میں مشہور لفظ ہے. یہ شکریہ اور شکر میں کوئی فرق نہیں ہے, شکریہ اور شکر میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں جی, تو وہ کہتے جی کہ کیا نام ہے, آپ نے یہ جو مولا حسین کا کہنا کہ کرم میرے مولا کا, تو یہ آپ نے غلط ورڈ یوز کیا. اس بات کے اوپر وہ کر رہے تھے تنقید مجھے نا. تو بہرحال من لم یشکر یہ شاید میں آپ کو حدیث دکھا سکتا ہوں, یہ کس مصدر میں ہے. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. شکریہ ادا کرنا کسی شخص کا اگر احسان ہے, فضل ہے آپ پر, تو اس کا شکریہ ادا کرنا یہ تو ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے. اگر کوئی کافر بھی آپ کو پانی دیتا ہے, مثلا آپ کسی جگہ گئے نا, پانی نہیں ہے, ایک کافر آپ کو بھی پانی دیتا ہے, تو فطرت یہی کہے گا کہ اس کو شکریہ ادا کرو. آپ مثلا کوئی آپ کا بچہ عزیز بیمار ہو جاتا ہے, تو آپ کو کسی کافر ڈاکٹر کے پاس بھی جانا, اگر وہ علاج کرتا ہے, محنت کرتا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنے لگن سے علاج کر رہے ہیں بچے کی, تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ بالکل آپ کہیں گے کہ بڑا احسان ہے آپ کا, بڑا احسان ہے, بڑا تفضل ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ میرے بچے کے لیے آپ نے اتنا محنت کیا. تو یہ تو ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے, اور اسلام نے بھی اس کا حکم دیا ہے. اب تفضل اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا ہم پر, وہ تو میں نے آپ کو دکھایا نا, کہ دیکھیں یہ بھائی ہے, یہ ملاحظہ فرمائیں, یہ قرآن مجید ہے, سورہ مبارکہ توبہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورہ توبہ میں آیہ نمبر ہے 59. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وقالوا حسبنا الله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے ہمیں عطا کرے گا. اللہ اور رسول اپنے فضل سے ہمیں عطا کریں گے. تو اللہ کا فضل ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر فضل ہے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہے. اس لیے اگر کسی کا فضل آپ پر ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں. تو یہ پورا دین جو ہے ہمیں پہنچا ہے, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے پہنچا ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم توحید کو جانتے ہیں, نبوت کو جانتے ہیں, قرآن کو جانتے ہیں, اور فروع کو جانتے ہیں, نماز روزے کو جانتے ہیں. ان کا فضل بڑا ہے ہم پر. اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو کیوں شکر ادا نہ کریں, ان کا احسان ہے. ایک شخص آپ کو, امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں, من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا, جو شخص مجھے ایک کلمہ بھی سکھا دے تو وہ اس کا اتنا احسان اس مجھ پر اتنا عظیم ہے کہ اس نے مجھے جیسا اپنا غلام بنایا. یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں خلق کیا. اللہ تعالیٰ کسی کو خلق نہیں کرتا, نہ جنت کو, نہ نار کو, یا نہ دنیا کو, نہ فرشتوں کو, نہ ہمیں خلق کرتا اگر اہل بیت علیہ السلام نہ ہوتے. تو ہمیں اس لیے خلق کیا, تو ان کا بڑا احسان ہے. تو وہ سوال انہوں نے مجھ سے ایک بھائی نے کیا تھا اہل سنت نے, کہ شب معراج کا واقعہ بتا رہے تھے کہ جی اس پہ جو
جب رسول گئے تو پردے کے پیچھے جو ہے نا پہلے یہ امت کے جو پہلے خلیفہ ہیں ان کے لہجے میں بات کی تھی اللہ نے. کیا یہ بات سچ ہے؟ نہیں ہم نے جو حدیث دیکھا ان کے اپنی کتب میں مناقب خوارزمی میں، وہ کتاب آپ کو دکھا دوں گا تھوڑی دیر بعد، اس میں یہی ہے. عبداللہ ابن عمر سے روایت کی ہے کہ صحابہ نے ان سے پوچھا، جب معراج گئے تھے واپس آئے تھے تو پوچھا تھا بِأَيِّ لَهْجَةٍ خَاطَبَكَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے کس لہجے میں آپ سے بات کی ہے جب آپ معراج پہ گئے؟ تو انہوں نے کہا خاطبنی بلہجۃ علی بن ابی طالب علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام کی آواز میں میرے سے خطاب کیا. یہ ان کی اپنی کتابوں میں یہ حدیث عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، میں وہ دکھا دوں گا ابھی تھوڑی دیر بعد. اوکے عزیزو، یہ کتاب ہے المناقب، مناقب احمد ابن محمد المکی الخوارزمی. یہ جماعت مخالفین کے محدثین میں سے ہیں، ملاحظہ فرمائیے. المناقب تالیف الموفق ابن احمد ابن محمد المکی الخوارزمی. یہ کتاب چھپی ہے قم میں، لیکن یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ مخالفین کی کتاب ہے، لیکن وہ اس کتاب کو نہیں چھاپنا چاہتے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے اس میں مناقب اہل بیت علیہ السلام ہے. اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 78 میں حدیث نمبر 61، یہاں پہ روایت کرتے ہیں، سند موجود ہے عبداللہ ابن عمر سے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، وسئل، ان سے سوال کیا گیا، بأی لغت خاطبک ربک لیلۃ المعراج، کس زبان میں، کس زبان سے، کس لب و لہجے سے اللہ تعالیٰ نے، تیرے رب نے تجھے خطاب کیا لیلۃ المعراج. اچھا، فقال، انہوں نے فرمایا خاطبنی بلغت علی بن ابی طالب علیہ السلام، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خطاب کیا ہے علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ کے لہجے سے، ان کی زبان سے. فالہمنی ان قلت یا رب خاطبتنی انت ام علی، تو اب مجھے الہام ہوا کہ میں اللہ سے سوال کروں، یا اللہ مجھے کون خطاب کر رہا ہے، مجھ سے کیا تو خطاب کر رہا ہے یا علی علیہ السلام مجھ سے خطاب کر رہے ہیں، مجھ سے بات کر رہے ہیں. فقال یا احمد، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا شیء لیس کالاشیاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جس میں کسی چیز سے میں شباہت نہیں رکھتا، میں منفرد، میں کسی چیز سے لیس کمثلہ شیء، میرا جیسا تو کچھ ہے ہی نہیں. لا اقاس بالناس، میری مثال لوگوں سے نہیں ہے، میری کوئی شباہت لوگوں سے نہیں ہے. ولا اوصف بالشبہات، میں جو ہے شبیہ سے میری وصف نہیں ہوتی، اللہ کی وصف شبیہ سے نہیں ہوتی کہ اللہ اس طرح فلانے کی طرح ہے، اللہ فلانے کی مثال پر ہے، نہیں، اللہ کسی کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. خلقتک من نوری، میں نے تجھے اپنے نور سے بنایا، وخلقت علیا من نورک، اور میں نے علی علیہ السلام کو آپ کے نور سے خلق کیا. فاطلعت علی سرائر قلبک، آپ میرے مہمان ہیں تو میں نے آپ کے دل کے گہرائیوں میں نے جھانک کے دیکھا. فلم اجد فی قلبک احب الیک من علی بن ابی طالب علیہ السلام، تو میں نے جب آپ کے دل کی گہرائیوں میں، آپ کے دل کے اعماق میں نے دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ علی علیہ السلام سے زیادہ محبوب، امیر المؤمنین علیہ السلام سے زیادہ بیلوڈ، محبوب، پیارا آپ کے دل میں کوئی نہیں ہے. تو میں نے یہ جب دیکھا تو خاطبتک بلسانہ کیما یطمئن قلبک، تو میں نے اس لیے ان کے لہجے سے آپ سے خطاب کیا ہے تاکہ آپ کا دل جو ہے وہ خوش ہو جائے، آپ کا دل راضی ہو جائے، آپ میرے مہمان ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.